فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی کی، ترجمہ اور اضافات سید سبطین علی نقوی امروی صاحب کے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 39ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 444، فصل نمبر 4 ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ باب نمبر 5 ہے۔ عنوان ہے جس کے قتل سے اسلام کو عزت ملی، اس پر گریہ کیسا؟ سوال نمبر 107 ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا جانا اور وہاں قتل ہو جانا اسلام اور مسلمین کی عزت کا باعث بنا یا ذلت کا؟ اگر اسلام کی ذلت کا باعث بنا، پھر جس دن اسلام کو عزت ملی تو اس دن گریہ کیوں کرتے ہو؟ کیا اسلام کی عزت تم سے دیکھی نہیں جاتی اور اس کی عزت تمہیں غمگین کر دیتی ہے؟ اور اگر یہ اسلام کی ذلت کا سبب بنا تھا تو کیا امام حسین علیہ السلام کو اسلام کو خوار اور ذلیل کرنے والا کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کیونکہ تمہارے اعتقاد کے مطابق امام حسین علیہ السلام علم غیب رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ اسلام کی ذلت کا سبب بنیں گے۔ سوال ختم ہوا اور جواب یہ ہے۔ نمبر 1، کیا جنگ احد میں حمزہ علیہ السلام اور جنگ موطا میں جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت اسلام اور مسلمین کی عزت کا باعث بنی تھی یا ذلت کا؟ اگر یہ اسلام کی عزت کا باعث بنی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کیوں گریہ کیا جس میں اسلام اور مسلمین کو عزت ملی؟ کیا وہ عزت اسلام کو دیکھ کر غمگین ہوئے تھے؟ اور اگر ان کی شہادتیں اسلام کی ذلت کا باعث بنی تھی تو کیا حضرت حمزہ علیہ السلام اور جعفر علیہ السلام کو اسلام اور مسلمین کو ذلیل و خوار کرنے والا کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ حمزہ اور جعفر علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی وحی کے ذریعے سے ہوتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام جو خبریں لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے غیب کا علم رکھتے تھے۔ پھر ان کے علم میں ہونا چاہیے تھا کہ حمزہ اور جعفر اسلام و مسلمین کو ذلت میں جھونک دیں گے، نعوذ باللہ۔ جو جواب تم یہاں دو گے وہی جواب ہم شیعوں کے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی بابت دیں گے۔ نیز اس بات کا بھی اضافہ کرتے چلیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسلام کی عزت کا باعث بنی یا ذلت کا؟ اگر اس عزت کا باعث بنی، پھر صحابہ ان پر کیوں روتے ہیں؟ اور اگر ذلت کا باعث بنی، پھر خدا نے انہیں دنیا سے کیوں اٹھایا؟ کیا خدا ایسا کام بھی انجام دے سکتا ہے جو اسلام کی ذلت کا باعث بنے؟ نمبر 2، شیعوں نے کہاں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بذات خود علم غیب رکھتے تھے؟ یہ بات تمہیں کس نے کہی؟ شیعہ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں اور خود امام حسین علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ وہ کربلا میں قتل کیے جائیں گے، اور اس بات پر بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا تھا۔ نمبر 3، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا اسلام کی عزت و ذلت سے کوئی ربط نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو محبت، علاقے اور سچے جذبات اور امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو کھو دینے کی وجہ سے ہے۔
خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات نے روایات نقل کی ہیں کہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بیٹے ابراہیم پر گریہ کیا تھا۔ عبداللہ بن شداد کہتا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کی آ و بکا سنی، وہ نماز صبح میں یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86۔ میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت ثواب اور عذاب کی جانب کوئی اشارہ نہیں رکھتی۔ جو کوئی کہے کہ ان کا گریہ خوف یا امید کی وجہ سے تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر گریہ کیا۔ ہر شہید کی ماں، بیوی اور بچے اپنے شہید پر گریہ کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت جعفر اور دوسرے شہداء پر گریہ کیا تھا، وہ شہداء جن کی شہادت سے خدا نے اسلام کو عزت بخشی ہے۔ نمبر 4، تم اس امکان کی جانب کیوں اشارہ نہیں کرتے کہ شیعوں کا گریہ اس وجہ سے ہے کہ بعض ایسے افراد جو قاتلان امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی جہاد اور کوششوں اور قربانیوں کو پامال کرنے اور انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 446، عنوان ہے خاندان کو ساتھ لے جانا علم غیب نہ رکھنے پر دلیل۔ سوال نمبر 108، سوال کرنے والا کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ بچوں اور خواتین کو کیوں لے کر گئے؟ اگر تم کہو کہ انہیں پیش آنے والے حالات کا علم نہیں تھا، تو تمہاری خیالی عصمت اور علم غیب رکھنے کا عقیدہ رخصت ہو جائے گا۔ اور اگر کہو گے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے، پھر وہ اپنی اولاد کو قتل کروانا چاہتے تھے۔ اگر ہم تمہارے علماء کے اقوال دہرائیں اور کہیں حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی اصلاح کے لیے قیام کیا تھا، تو ہم کہیں گے کہ کیا اسلام امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے دور میں منحرف ہو گیا تھا؟ ان دونوں نے اس کی اصلاح کے لیے قیام کیوں نہیں کیا؟ یا تو تم خلفاء کی عدالت اور علی علیہ السلام کی ان سے راضی ہونے کی گواہی دو، یا یہ کہو کہ علی اور حسن علیہ السلام نے اسلام کے ساتھ خیانت کی ہے۔ جواب: نمبر 1، سوال میں آیا کہ علم غیب عصمت کا لازمہ ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ عصمت کا لازمہ اپنی شرعی ذمہ داری کو نبھانا اور بھول چوک اور نسیان کی وجہ سے شرعی ذمہ داری کی درست تطبیق میں خطا سے محفوظ رہنا ہے۔ نمبر 2، خود سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا معتقد ہے اور اس قرآن پر بھی اعتقاد رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نقل کرتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ اس کے باوجود بھی سائل اس بات کا معتقد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر تعداد میں ایسی غیبی خبریں دی ہیں جو رونما بھی ہو چکی ہے۔ من جملہ امام علی علیہ السلام کو ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ لڑنے کی خبر دی، عائشہ کے امام علی علیہ السلام پر ظالمانہ خروج اور ان پر حواب کے کتوں کے بھونکنے کی خبر دی۔ نیز آپ اہل سنت نے اپنے بہت سے اصلی منابع میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں شہید ہونے کی خبر دی تھی، ان پر گریہ کیا تھا اور ام سلمہ کو خاک کربلا سے بھری ایک شیشی بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا حسین علیہ السلام مارے گئے۔ اور اس روایت کے لیے رجوع کیجیے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 اور 246، المجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108، تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193، کفایت الطالب صفحہ نمبر 279، تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 408، مقتل الحسین علیہ السلام خوارزمی صفحہ نمبر 170، الزہرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 3 ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام جانتے بھی تھے کہ وہ کربلا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی الہی ذمہ داری نبھاتے ہوئے قتل ہو جائیں گے،
تب بھی ان کا علم واجبات الہی پر عمل کرنے کے لیے راہی کربلا ہونے کی راہ میں خلل ایجاد نہیں کر سکتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے نمرود کی جانب سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دینے کا اقدام ان کی بتوں کو توڑنے کی شرعی ذمہ داری کی راہ میں مانع نہیں ہوا، نیز پیش آنے والے مشکلات کا علم انبیاء کو ان کی ذمہ داریاں نبھانے سے نہ روک سکا، انہیں خانہ نشین نہ کر سکا، اور انہوں نے اس بہانے سے اپنی ذمہ داریوں سے جان نہیں چھڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہوئے بھی کہ مشرکین کی جانب سے انہیں کن صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے اصحاب کو موت کی سرحد تک مار پیٹ اور قید و بند کی مشکلات برداشت کرنا ہوں گی، انہیں صبر کی تلقین کرتے رہے اور عمار اور ان کے والدین سے فرماتے رہے، اے آل یاسر صبر کرو۔ یہ حضرات دین، نماز اور روزے سے دستبردار کیوں نہ ہوئے تاکہ خود کو موت کی اس چکی سے نجات دیں جس میں ان کی خواتین بھی پس رہی تھیں۔ انہوں نے اس حد تک مقاومت اور صبر دکھایا کہ عمار یاسر کی والدہ مشرکین کی قید میں مار پیٹ اور مشکلات سہتے سہتے شہید ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے خواتین اور بچوں کو کربلا لے جانا ضروری تھا تاکہ وہ بعد میں اسیر ہوں اور قتل کیے جائیں، اور اس طرح واقعہ کربلا پر اٹھنے والے ہر قسم کے شک و شبے کی راہ بندی کر دی جائے، کربلا میں شہید ہونے والوں کا خون رائیگا نہ جائے، اور مسلمین اور اسلام پر ان سے بہرہ مندی کی راہ کو مسدود نہ کیا جائے، کیونکہ بنو امیہ اور ان کے چیلے یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ڈاکوؤں اور رہزنوں کے ہاتھوں مارے گئے یا وحشی جانوروں نے انہیں چیر پھاڑ کھایا۔ جب اس شہادت اور اسارت کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت مطلوب بے خدا ہو، کیا امام حسین علیہ السلام اس سے دریغ کر سکتے ہیں اور کربلا کی جانب خواتین و بچوں کے روانہ ہونے کے راہ میں حائل ہو سکتے ہیں اور اسلام کو اس کے حال پر چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر اسلام کو ضرورت ہو، امام حسین علیہ السلام اپنا خون دینے سے دریغ نہیں کرتے، پھر وہی حسین علیہ السلام اس خون سے کمتر چیز نثار کرنے میں کیسے بخل دکھا سکتے ہیں؟ کیا آل یاسر دین پر امام حسین علیہ السلام سے زیادہ جاں نثار کرنے والے تھے؟ انہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی خواتین کو بھی قتل اور قید و بند کے لیے پیش کر دیا تھا۔ نمبر 4، اسلام کبھی منحرف نہیں ہوا اور نہ ایسا کبھی ہوگا، بلکہ اسلام کا ظاہری دعویٰ کرنے والے بعض افراد اسلام سے منحرف ہو گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو مسلمان ہونے اور اسلامی احکامات پر عمل درآمد کرنے سے روکنے کی سرتوڑ کوشش کی تھی۔ نمبر 5، عوام کا اسلام کی پابندی کرنا مختلف حالات اور زمانوں کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مختلف حالات اور ظریفتوں میں ہدایت، دین اور عوام کے یقین کی حفاظت اور ان کی سلامتی میں مؤثر امور بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض افراد کے لیے فقط تعلیم دینا یا نصیحت کرنا کافی ہوتا ہے، جبکہ کچھ افراد کو امر اور منکر کے سلسلے میں زیادہ تشویق اور ترغیب یا تحدید اور نظارات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات انحراف اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی اصلاح کے لیے جنگ و جہاد اور جانثاری کی امواج میں ڈوبنے کے علاوہ اپنے خون سے آبیاری، جانفشانی، یہاں تک کہ خواتین اور بچوں کی اسارت اور قتل کی بھی ضرورت ہو۔ یہ وہی کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انجام دیا تھا، اور مختلف حالات اور زمانوں میں تبلیغ کے لیے مختلف طریقوں سے استفادہ کیا ہے۔ جیسے مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورتیں، حالات اور ان سے نمٹنے کے وسائل جدا تھے، جبکہ مدنی زندگی میں یہ ضرورتیں، حالات اور ان سے نمٹنے کے وسائل یکسر بدل گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے حالات فتح مکہ کے حالات سے بالکل جدا تھے، نیز بدر و احد کے حالات ان دونوں سے مختلف تھے۔ نمبر 6، کیا کوئی بھی مسلمان یزید کے دور میں اور اس کے کاموں کو ابو بکر کے دور اور ان کے کاموں کے برابر اور یکساں جان سکتا ہے، یا یزید کے دور کا عمر بن خطاب کے دور کے ساتھ تقابل کر سکتا ہے، یا سیرت اور روش میں اس کا امیر المومنین علیہ السلام سے مقارنہ کر سکتا ہے؟ جب ابو بکر اور عثمان کی روش کو یکساں نہیں جانا جا سکتا، پھر یزید کے دور کا خلفاء کے دور کے ساتھ کیسے تقابل کیا جا سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 448، عنوان ہے
یزید لعین قاتل امام حسین علیہ السلام۔ سوال نمبر 109، حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ اگر تم کہو کہ یزید بن معاویہ نے قتل کیا، پھر اس پر خود اپنی کتابوں سے ہی صحیح دلیل پیش کرو۔ البتہ تم خود کو زحمت میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہیں اپنی کتابوں میں ہی ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی جو یزید کو حسین علیہ السلام کا قاتل ثابت کرے، یا یہ کہ اس نے حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اگر تم کہو گے کہ شمر بن ذی جوشن نے قتل کیا تھا، پھر تم یزید پر لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ اگر یزید پر اس لیے لعنت بھیجتے ہو کہ حسین علیہ السلام اور اس کے دور حکومت میں قتل ہوئے تھے، پھر تمہارے خیالی اور غائب امام کے زمانے میں عراق، فلسطین اور افغانستان نابود ہو گئے اور وہاں کتنے شیعہ مارے گئے، لیکن تمہارا امام خوشی سے زندگی گزار رہا ہے اور کچھ نہیں کرتا، جبکہ وہ مسلمانوں کے ہر قطرہ خون کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے، کیونکہ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ ان کا امام غائب عالم ہستی کا موجودہ حاکم ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے، نمبر 1، ہماری کتابوں میں ایسے صحیح دلائل موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید نے قتل کیا ہے، لیکن انہیں پیش کرنے سے قبل ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو دلیل آپ ہم سے طلب کر رہے ہیں، اس کے صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ کیا اس کا معیار صحیح سند پر مشتمل حدیث ہے جس کی سند کے رجال شیعوں کے ہاں مخبر ہوں، جس کی سند کے رجال شیعوں کے ہاں معتبر ہوں؟ تو ایسی دلیل آپ کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ آپ شیعوں کی روایات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اگر معیار ایسی صحیح السند حدیث ہے جس کی رجال اہل سنت کے یہاں قابل اعتماد ہو، تو ایسا مطالبہ ہی غیر منطقی ہے، کیونکہ شیعہ اہل سنت کی رجالی توثیقات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ویسے ہی جیسے اہل سنت شیعوں کی رجالی توثیقات کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، کسی حدیث کی صحت اس کی سند میں موجود رجال کی توثیق پر منحصر نہیں، کیونکہ ممکن ہے حدیث متواتر ہو اور اس کے رجال کی جانب توجہ ہی نہ کی جائے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی حدیث ایسی خصوصی قرائن کی حامل ہو جس سے انسان کو اس کی صحت کا یقین ہو جائے، جیسے خود قاتل یا اس کے ساتھیوں کا اعتراف جرم، بلکہ انہیں تو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ نمبر 3، یہ بھی مقام سوال ہے کہ یزید کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے بری ثابت کرنا آپ کے لیے اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم یزید نے صادر کیا تھا، اس وقت جس طرح آپ شمر اور عمر بن سعد پر لعنت کرنے پر راضی ہیں، کیا یزید پر لعنت کرنے پر بھی راضی ہوں گے؟ آپ اہل سنت کو تو یزید پر شیعوں سے زیادہ حملہ آور ہونا چاہیے، اور اس سے اور اس کی روش سے اعلان بیزاری کرنا چاہیے، کیونکہ یزید نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کیا ہے اور فضول میں خود کو آپ کے مذہب سے منسوب کر گیا ہے، لہٰذا آپ کو تو ہم سے زیادہ اس سے بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے۔ نمبر 4، سائل کا گمان ہے کہ امام غائب علیہ السلام فلسطین پر قبضے اور اس امت میں رونما ہونے والے جرائم اور مظالم کے ذمہ دار ہیں، لیکن جس امام کا حق غصب ہو چکا ہو اور وہ قتل کے خوف سے غیبت میں ہو، ایسے افراد کے جرائم اور مظالم کا ذمہ دار نہیں بن سکتا جو خود اس امام کے قتل کے در پہ ہو، نیز اس سے قبل بقیہ ائمہ علیہ السلام بھی ظالمانہ انداز میں شہید کر چکے ہوں، ورنہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے زمانے میں قیصر و کسریٰ اور دوسرے بادشاہوں کے ہاتھوں بہنے والے خون سے ذمہ دار تھے، نیز جناب موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کے اس خون کے ذمہ دار تھے جو فرعون اور دوسرے کافروں نے بہایا تھا۔ نمبر 5، اگر ہم منکران امام مہدی علیہ السلام کی بات قبول کر لیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے آج تک جو بھی خون بہا، جس زمین پر بھی قبضہ ہوا، اسلامی ممالک میں مسلمان پر جو بھی ظلم ہوا،
یہ سب کا سب خلفاء، رؤسا اور بادشاہوں اور اسلامی حکام کی گردن پر ہے۔ کون سا امیر یا بادشاہ عراق، فلسطین، افغانستان کی نابودی، سوڈان اور صومالیہ میں مسلمان کشی کی ذمہ داری اپنے سر لے گا؟ نمبر 6، شیعہ یہ نہیں کہتے کہ امام میں غائب علیہ السلام عالم کے موجودہ حاکم ہیں، بلکہ معتقد ہیں کہ خدا نے امام مہدی علیہ السلام کو عالم کے حاکم کے طور پر منصوب فرمایا ہے، لیکن جابر اور جابر افراد نے ان سے یہ حق چھینا اور ان پر دوسرے افراد پر ظلم کیا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے زمانے میں اللہ کی جانب سے منصوب حاکم جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن فرعون بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا، یا حاکم الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن قیصر و کسریٰ اور دوسرے حکمرانوں نے ان کا حق غصب کیا تھا، ویسے ہی نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا حق حاکمیت غصب کیا تھا۔ نمبر 7، بعض امور اس قدر واضح اور روشن ہوتے ہیں کہ انہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے دن کی روشنی، کہ اگر اسے بھی ثابت کرنے کی ضرورت پڑے ذہن میں کوئی صحیح چیز باقی نہیں بچے گی۔ یزید کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام کا قتل بھی اسی قبیل کے امور میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل پیش کریں گے۔ البتہ اس سے قبل ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یزید کے کردار، ان کے قتل پر ابھارنے پر، یزید کے ترغیب دلانے اور اس واقعے کے بعد اس کی روشنی اور شادانی کا اظہار کرنے کی خبر نہیں ہے؟ اگر واقعاً آپ کو یہ بات نہیں معلوم تو یہ ایک عظیم مصیبت ہے، اور اگر یہ تجاہل عارفانہ ہے تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، بلکہ اگر آپ نے فقط وقت گزارنے اور کسی کام میں مشغول رہنے کے لیے بھی اس تجاہل عارفانہ کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، یہ حقائق میں تحریف، باطل کی ترویج اور سادہ لوح افراد کے اذہان میں شبہات ایجاد کرنے کا موجب ہے۔ صفحہ نمبر ہے 450، عنوان ہے یزید لعین قاتل امام حسین علیہ السلام۔ اس بارے میں ہم قاتل استدلال متون سے ایک ناچیز سا حصہ پیش کریں گے۔ یہ متون 3 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جو دلالت کرتے ہیں کہ یزید لعین قاتل امام ہے اور اس نے ابن زیاد اور دوسرے افراد کو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ نمبر 2، جو دلالت کرتے ہیں کہ یزید امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی تھا۔ نمبر 3، وہ امور جو امام حسین علیہ السلام، ان کے خاندان اور اصحاب کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر یزید کی خوشی اور شادمانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم ان تینوں امور کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ 1، یزید کا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دینا۔ جو متون یزید بن معاویہ کے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دینے کو ثابت کرتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، ابن زیاد نے مسافر بن کر شریح لشکری سے کہا، میں نے حسین علیہ السلام کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یزید نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ حسین کو قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں گا، لہٰذا میں نے حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا انتخاب کیا۔ نمبر 2، ابن زیاد لعنت اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے کربلا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یزید نے مجھے لکھا کہ میں اس وقت تک نرم بستر پر نہ لیٹوں اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤں جب تک تجھے اللہ کے پاس نہ پہنچا دوں، یا یہ کہ تم میرے اور یزید کے حکم کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ یعقوبی راقم ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اہل کوفہ نے حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے ہیں اور اسے اپنے پاس بلایا ہے، وہ بھی مکہ سے ان کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ شہروں میں سے 13 شہر اور زمانوں میں سے 13 زمانہ اس کا امتحان لیں گے، اسے قتل کر دیں ورنہ تو اپنے اور اپنے باپ کی نسب کی طرف پلٹا دیا جائے گا، خبردار اور تیرے ہاتھوں سے نکلنے نہ پائے۔ نمبر 3،
یزید لعین نے عمرو بن سعید بن عاص کے ہمراہ ایک لشکر کو حاجیوں پر مسلط کر دیا، امور حج اس کے حوالے کر دیا اور نصیحت کی یہاں بھی حسین علیہ السلام ملے انہیں مار ڈالیں، جہاں بھی حسین علیہ السلام ملے انہیں مار ڈالے۔ نمبر 4، یزید لعین نے ولید بن عتبہ کو لکھا کہ حسین علیہ السلام عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر سے پکی اور مستحکم بیعت لو اور ان سے جو بھی بیعت کرنے سے پہلو تہی کرے اس کی گردن مار دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ تاریخ یعقوبی کے متن کی جانب توجہ فرمائیے۔ جب میرا خط تیرے پاس پہنچے، حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو اپنے پاس بلا اور ان سے بیعت لے، اگر وہ بیعت کرنے سے پہلو تہی کریں ان کی گردن مار دے اور ان کے سر میرے لیے بھیج دے۔ لوگوں سے بھی بیعت لے اور جو کوئی بھی بیعت سے سرپیچی کرے یہی حکم اس پر بھی جاری کر، والسلام۔ نمبر 5، یزید نے اپنے والی مدینہ کو ایک خط میں لکھا کہ اس خط کا جواب دینے میں جلدی کرنا، جو بھی افراد میرے فرما بردار یا نافرمان ہیں ان کے نام بیان کر اور حسین علیہ السلام کے ساتھ میرے پاس بھیج دے۔ نمبر 6، ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر کے ہمراہ اپنی ملاقات کی خبر یزید لعین کو دی۔ یزید سیخ پا ہو گیا اور خط میں اس نے لکھا کہ جب تجھے میرا خط ملے میرے لیے اہل مدینہ سے دوبارہ محکم تر انداز میں بیعت لے، عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ دے اور ہمارے چنگل سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور جب تک وہ زندہ ہے ہم سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اپنے جوابی خط کے ساتھ سر حسین علیہ السلام بھی میرے لیے بھیج دے، اگر تو نے ایسا کیا تجھے کثیر تعداد میں گھوڑے فراہم کروں گا اور ان کے علاوہ دیگر تحائف سے بھی نوازوں گا۔ نمبر 7، یزید لعین نے ابن عباس اور مکہ اور مدینہ میں قریشیوں کو کچھ اشعار لکھ کر بھیجے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا: بہت زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود بھی میری تمام قریشیوں تک پہنچا دے، میری بات فاصلہ رکھنے کے باوجود بھی میری بات قریشیوں تک پہنچا دے، میرے اور حسین علیہ السلام کے درمیان خدا اور رشتہ داری حاکم ہے، میں جانتا ہوں یا مجھے یقین ہے کہ حد تک گمان ہے کہ اور بہت سے مواقع پر گمان بھی تحقق پذیر ہو جاتا ہے، جس دعوے کی بنا پر تم میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو وہ تمہیں ضعیف اور ناتواں کر دے گا اور تمہیں عقابوں اور گدھوں کی غذا بنا دے گا۔ نمبر 8، ابن عساکر راقی میں کہ جب یزید کو حسین علیہ السلام کے قیام کی خبر ملی، اس وقت عبید اللہ ابن زیاد اس کا عراق میں عامل تھا۔ یزید نے اسے خط لکھ کر حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے اور فتح کی صورت میں حسین علیہ السلام کو اس کے پاس لے کر جائے۔ ابن اسم کوفی کے مطابق ابن زیاد نے اہل کوفہ سے کہا، یزید بن معاویہ نے مجھے لکھا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تقسیم کروں اور تمہیں یزید کے دشمن یعنی حسین بن علی علیہ السلام کے مقابل روانہ کروں، اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ ایک دوسرے مقام پر نقل ہوا کہ تمہارے وظیفوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں کہ یزید نے عراق میں اپنے والی عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے کیا جنگ کرنے کا حکم دینا طرف مقابل کو قتل کرنے یا اسیر کرنے کے علاوہ کوئی اور معنی رکھتا ہے؟ نمبر 9، جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید لعین کے سامنے رکھا گیا، اس ملعون نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی امام حسین کے دندان مبارک پر ماری اور کہا، ہماری قوم ہمارے ساتھ انصاف کے دروازے سے داخل نہیں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے
امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر ماری اور کہا کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ انصاف کے دروازے سے داخل نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ہاتھ میں جو تلواریں ہیں اور ان سے جو خون ٹپک رہا ہے انہوں نے انصاف کر دیا ہے، اور ہم نے ایسے افراد کی پیشانیاں شگافتہ کی ہیں جنہیں ہم عزیز رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بے صبری اور بے مہری دکھائی اور ہم پر ستم کیا۔ دوسرے جملے میں یزید قتل کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ نمبر 10، آلوسی تاریخ ابن الوردی اور الوافی بالوافیات سے نقل کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے یتیموں اور اسیر خواتین کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور سروں کو نیزوں پر بلند کر کے جیرون کے ٹیلوں پر لایا گیا، ایک کوے کی آواز آئی۔ یزید نے کہا، جب کجاوے ظاہر ہوئے اور سر جیرون کی بلندی پر ظاہر ہوئے، کوے نے آواز دی۔ میں نے اس سے کہا، تو نوحہ کر یا نہ کریں، نوحہ کر یا نہ کر، میں نے رسول سے اپنا حساب لے لیا۔ آلوسی آگے چل کر لکھتا ہے کہ یہ آشکار کفر ہے۔ اگر اس بات کی صحت ثابت ہو جائے، یزید قطعاً کافر ہے۔ ایسے ہی اس نے ابن زبعیری کا شعر بھی لکھا اور کہا، اے کاش میری قوم کے وہ بڑے زندہ ہوتے جو بدر میں مارے گئے تھے۔ نمبر 11، غزالی نقل کرتا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو خطوط لکھے اور اسے حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی ترغیب دلائی۔ قوم کے وہ بڑے جو بدر میں مارے گئے تھے زندہ ہوتے تو دکھائی دیتے۔ خضر جی نیزے کے واروں سے کیسے بےتاب ہو گئے ہیں اور سب کچھ دیکھ کر خوشی و مسرت سے کہتے ہیں، یزید تجھے مبارک، تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں، اور جب ہماری تلواریں خزرجیوں کے سینوں سے جا لگیں اور شمشیر زنوں میں جنگ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، ہم نے ان کے دگنے افراد کو مار ڈالا اور جنگ بدر میں اٹھائے نقصان کا بدلہ لے لیا۔ ابن ہاشم نے بادشاہی حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی۔ میں عتبہ کی اولاد نہیں ہوں، اگر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ان کے کیے کا بدلہ نہ لوں۔ ان تمام اشعار میں یزید یہ سارے کام انجام دینے کا اعتراف کرتا ہے۔ نمبر 13، مورخین نے لکھا ہے، ان تمام اشعار میں یزید سارے کام انجام دینے کا اعتراف کر رہا ہے۔ نمبر 13، مورخین نے لکھا ہے کہ یزید لعین نے عمرو بن سعید اشدق سے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا مطالبہ کیا، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو امام کو چپکے سے قتل کر دے۔ اشدق ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچا، لیکن جب امام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو گئے۔ صفحہ نمبر 454، عنوان ہے، یزید کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ لوگ یزید لعین کے ساتھ قاتل امام حسین علیہ السلام کی عنوان سے پیش آتے رہے ہیں۔ نہ اس نے اس بات کا انکار کیا ہے، نہ اس نے اس ملامت و ذمہ داری کا بار کسی دوسرے کے سر تھوپا ہے۔ نمبر 1، ابن عباس نے اپنے ایک خط میں یزید لعین کو لکھا کہ تو نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں لوگوں کو تیری جانب ترغیب دلاؤں اور ابن زبیر سے دور کروں۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، تیرے منہ میں خاک پڑے کہ تو قاتل حسین بن علی علیہ السلام ہے۔ اے بغیر باپ کی اولاد، یہ نہ سمجھنا کہ تیرے ہاتھوں حسین علیہ السلام اور بنی عبد المطلب کے جوانوں کے قتل کو بھول چکا ہوں۔ میں کچھ بھی بھول جاؤں لیکن یہ نہیں بھولوں گا کہ تو نے حسین علیہ السلام کو حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرم اللہ کی جانب دھکیلا اور بعض افراد کو انہیں قتل کرنے وہاں بھیج
قتل کرنے وہاں بھیج دیا، نیز کچھ لوگوں کو مکہ روانہ کر دیا تاکہ وہ ان سے جنگ کریں۔ تو نے مرجانے کے بیٹے کو لکھا کہ جنگی سپاہی کے ساتھ حسین علیہ السلام کا استقبال کرو، اور اس کا کوئی حل نکالو، اور اس کام میں تاخیر نہ کرو اور اصرار سے کام لو، یہاں تک کہ اسے اور اس کے ہمراہ موجود بنی عبد المطلب کو قتل کر دو۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں ہو سکتی کہ تو میری دوستی کا خواستگار ہے، جبکہ تو نے میرے والد کی اولادوں کو قتل کیا ہے، اور تیری تلوار سے میرا لہو ٹپک رہا ہے۔ مطمئن ہو جا کہ تجھے فرصت نہیں ملنے کی۔ میں جانتا ہوں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد خدا تجھے مہلت نہیں دے گا۔ نمبر 2، جب معاویہ بن یزید مسند خلافت پر بیٹھا، اس نے ایک خطبہ دیا اور تاکید کی کہ اس کا باپ یزید امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے۔ اس نے کہا، ہم پر سب سے ناگوار چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کی بری عاقبت اور منحوس انجام کو جانتے ہوئے اس نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا ہے، حرم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا اور کعبے کو منہدم کر دیا۔ نمبر 3، جب اسیروں کو پیش کیا گیا، یزید لعین نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا، تو اسی شخص کا بیٹا ہے جسے خدا نے قتل کیا ہے۔ امام نے فرمایا، میں علی ہوں، اس شخص کا بیٹا جسے تو نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 93، جو بھی کسی مومن کو جانتے بوجھتے قتل کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ نیز فرمایا، اے یزید، تیرے لیے ہمارا خون کافی ہے۔ نمبر 4، ابن اسم روایت کرتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید لعین سے فرمایا، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میرے والد، میرے بھائیوں، میرے چچاؤں اور میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے اور کس ظلم کا مرتکب ہوا ہے، تو پہاڑوں کی جانب بھاگ جاتا، راکھ پر بیٹھ جاتا اور نالہ و فغاں کرتا۔ فاطمہ اور علی علیہ السلام کے بیٹے حسین علیہ السلام کا سر شام کے دروازے پر نصب ہے، لیکن وہ تمہارے درمیان خدا کی امانت تھے۔ نمبر 5، امام سجاد علیہ السلام نے دمشق میں دیے گئے اپنے مشہور خطبے میں یزید لعین کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے اور کافر ہو جائے گا، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد ہیں، پھر تو نے ان کے خاندان کو کیوں قتل کیا؟ نمبر 6، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دمشق میں دیے گئے اپنے مشہور خطبے میں یزید لعین کو مخاطب کر کے فرمایا، ذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پر خون بہا کر اور خاندان عبد المطلب میں موجود زمین کے ستاروں کو خاموش کر کے سر کا پھوڑا پھوٹ گیا اور بنیادوں کو اکھاڑ دیا گیا۔ نمبر 2، یزید کا قتل امام حسین علیہ السلام پر راضی ہونا۔ بہتر ہے کہ اس حوالے سے سب سے پہلے علماء اہل سنت کا موقف پیش کیا جائے اور اس کے بعد اس ملعون کے امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی ہونے پر بات کی جائے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ سوال جواب کے سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔